جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کا مختصر سا احوال بیان کرتے ہیں اور اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اور یہ بھی بتانا ضرور سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو بیان کرنا، اس پر تبصرہ کرنا اور اس سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔ تاریخ کا دوسرا نام تجربہ ہے، اور تجربے بھی دو قسم کے ہیں، ایک یہ انڈیویجول تجربہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، ایک انسانیت کو تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی دیکھ، جو انسانیت 200 سال پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، تجربوں کی بنیاد پر انسانیت نے ترقی کی ہے۔ اور اس لیے بعض اوقات میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ 200 سال پہلے دنیا سے چل بسے ہیں، اگر دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے، اس دنیا کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے موبائل میں، یہ ولی اللہ ہے جی، کہ دوسرے آدمی جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستان میں، اس سے بات کر رہا ہے بغیر کسی تار کے، بغیر کسی رابطے کے۔ یعنی انسان کا رہن سہن، اس کی سواری، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لباس، اس میں جو ہے بہت زیادہ حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ انسان کی مختلف خصوصیات ہیں نا جو اسے بالاتر کرتی ہیں، اشرف المخلوقات بناتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کا دن بدن بہتر ہونا، اچھا ہونا دن بدن۔ دنیاوی لحاظ سے تو ہم بہتر ہو رہے ہیں دن بدن، لباس ہمارا بہتر ہو رہا ہے، سواری ہماری اچھی ہو رہی ہے۔ 30 سال پہلے کیا کہتے ہیں، ٹیسلا نہیں تھا، اب ہے، اور قسم کی گاڑیاں۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کیا ہماری اخلاقی اقدار بھی بہتر ہو رہی ہے، انسانیت بھی ہماری بہتر ہو رہی ہے، ہمارا دوسرے انسانوں سے پیار کرنا بھی بہتر ہو رہا ہے، دوسرے انسانوں کی اقدار اور قدر کو جاننا بھی بہتر ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ 200 سال پہلے انسان کو کم از کم اتنا شعور تھا کہ وہ کتاب کو نہیں جلاتا تھا، کتاب کی قدر کرتا تھا۔ یہ کتاب یہ ہے جس سے پڑھ کر انسان بنتا ہے، اس سے پڑھ کر انسان تجربہ حاصل کرتا ہے۔ میں قرآن سے ہٹ کر بات کرتا ہوں، کتاب کو جلانا خود انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان دنیاوی لحاظ سے ترقی کر چکا ہے، ہر چیز میں آگے بڑھ چکا ہے، لیکن خود انسانیت میں کیا ہے، وہ آگے نہیں بڑھا، پیچھے جا رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک قوم ہے جو کتاب کی قدر کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے، اس کی رسپیکٹ کرتی ہے۔ ایک قوم ہے جو احترام نہیں کرتی، رسپیکٹ کرتی۔ وہ جو احترام کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، اس میں انسانیت ہے، اس میں ثقافت ہے، وہ تہذیب یافتہ قوم ہے۔ غض نظر اس کے کہ کتاب میں کیا لکھا ہو، خود کتاب جو ہے وہ قابل احترام۔ کہتے ہیں نا، آج لوگ پوچھتے ہیں فلاں قوم بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، کیوں؟ کہ ان کے لوگوں کے درمیان کتاب پڑھنے کا ریشو بہت زیادہ ہے، ہفتے میں ان کا ہر آدمی کم از کم 1 گھنٹہ کتاب پڑھتا ہے۔ یہ ترقی ہوگی نا جی، تہذیب ہوگی نا۔ اس کے مقابلے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ قوم سب سے زیادہ پست ہے جو کتاب پڑھنے کے بجائے اس کو جلاتی ہے، اس کی توہین کرتی ہے۔ کتاب میں اچھا علم ہو یا برا علم ہو، علم علم ہے، کتاب کتاب ہے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخ کو جاننا ضروری ہے تاکہ انسان ترقی کی طرف آگے بڑھ سکے، تاریخ سے فائدہ اٹھا سکے۔ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو انسانیت کے لیے بہتر تھے، ان پر تاکید کرے، ان کو اپنانے کی کوشش کرے۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں، ایسے تجربات ہوئے جو تلخ رہے ہیں تاریخ پر، اس سے جو ہے اجتناب کرنے کی کوشش کرے۔ سفر کے مہینے میں جو تاریخی واقعات ہوئے ہیں ان میں سے 8 سفر کو وفات ہوئی ہے سلمان فارسی کی، جنہوں نے خود ارشاد فرمایا مجھے سلمان فارسی نہ کہو، مجھے سلمان محمدی کہو۔ اور ان کی جو ہے عمر رہی ہے 250 سال۔ یہ ایران کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا روزبے، یا تاریخ میں ان کا نام بدخشان بھی لکھا ہے، فیروزان بھی لکھا ہے، لیکن مشہور ان کا نام جو ہے روزبے۔ انہوں نے مختلف ادیان کی تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد اپنی کتابوں میں یہ پڑھا انہوں نے کہ مدینے سے آخری وقت کے نبی ظہور کریں گے، اور ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ صبر کرنے والے ہوں گے،
دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقے سے ڈینائی کر دیں گے۔ یہ مدینے میں آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم کی محفل اختیار کی، ساری نشانیاں مل گئیں، صرف اس نشانی کی تلاش میں تھے کہ وہ نشانی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ نبی صدقہ نہیں لیتے۔ صدقہ نبی کی بارگاہ میں لایا گیا تو نبی نے لینے سے انکار کر دیا، ان کے لیے اور ثابت ہو گیا۔ دوسرے دن یہ نبی کی بارگاہ میں ہدیہ لائے تو نبی کریم نے قبول کر دیا۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ہمیشہ کہا کرتے کہ میرا قبیلہ، میرا حشر و نشر، میرا رشتہ صرف نبی سے ملتا ہے۔ عرب بعض وقت اپنے شجرے پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، چاہے مکہ کے ہوں، چاہے مدینہ کے ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں۔ ایک دفعہ کچھ عرب بیٹھے ہوئے تھے تو سب نے اپنے شجرے پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ میں فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے میرا تعلق۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ لوگ مفاخرہ زیادہ کرتے تھے۔ قرآن میں نا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دفعہ ان کے درمیان، دو عربوں کے درمیان آپس میں مباحثہ شروع ہو گیا قبیلے کے افراد پر، تو قبیلے کے افراد کم پڑے تو انہوں نے قبریں گننا شروع کر دی۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں تک چلے گئے، وہاں قبریں انہوں نے گننا شروع کر دی کہ ہماری قبریں زیادہ ہیں جی، تمہارے قبیلے کی قبریں کم ہیں۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہر کوئی فخر کر رہا تھا کہ میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، تو انہوں نے طنز سے سلمان فارسی سے کہا کہ آپ کون سے قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ تو بڑا پیارا جملہ کہا انہوں نے کہا کہ میں جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، خدا نے محمد مصطفیٰ کے صدقے مجھے سب کچھ عطا کر دیا، یہی میرا قبیلہ ہے اور یہی میرا حسب نسب ہے اور یہی میرا شجرہ ہے۔ اور جب نبی کریم تک یہ بات پہنچی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ دیکھیں نا، اسلام میں معیار عمل ہے۔ سلمان فارسی نہ زبان پیغمبر سے ملتی ہے نہ رشتہ پیغمبر سے، تو پیغمبر ارشاد فرمایا مجھ میں سے ہے۔ اس کے مقابلے میں پیغمبر کا سگا چچا ابو لہب، اس کے چچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح رشتے کے لحاظ سے، جس طرح جو ابو طالب ہیں، جس طرح حضرت حمزہ ہیں، جس طرح حضرت عباس ہیں۔ لیکن قرآن نے اس کو کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، رشتہ ہونے کے باوجود، کیونکہ عمل خراب ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ جو ہے وہ خدا اس کے ہاتھ توڑ دے۔ اور پھر دیکھیں قرآن کا معجزہ، کہتے ہیں جب قرآن نے یہ بدعا دی تھی نا ابو لہب کو، وہ مرا تو کہتے ہیں اس کے بدن سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ اس کے بیٹے تیار نہیں اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے، بیل سے استعمال کیے گئے۔ یہ قرآن کا اور نبی کریم کا معجزہ ہے کہ بدعا دی گئی اور اس کا نتیجہ میں نکلا، اور ایک بدعا بھی تھی اور ایک غیب کی خبر بھی تھی جو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی اور نبی کی زبان پر جاری ہوئی۔ سلمان فارسی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ نبی کریم، اللہ کے نبی کو وحی ہوئی کہ دشمن مدینے کے قریب آ گیا اور مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتا۔ نبی کریم نے اپنے اصحاب کو بلایا، وہ پیارے اصحاب کو بلایا کہ جو کہ نبی کریم کے لیے جان دیتے تھے۔ بلانے کے بعد کہا کہ اب دشمن قریب آ گیا تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس حکمت عملی ہونی چاہیے، کیا پلان ہونا چاہیے؟ تو سلمان فارسی نے فرمایا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں جب دشمن حملہ ور ہوتا ہے، حملے کی کوشش کرتا ہے تو ہم شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں اور اس پار دفاع کرتے ہیں۔ اگر دشمن کا کوئی سپاہی کسی حوالے سے خندق عبور کر لے تو ہم دفاع کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو پیغمبر گرامی کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے اسی پر عمل کیا، اور جو ہے اسلام کی تیسری بڑی جنگ، تیسرا بڑا دفاع خندق کے نام سے مشہور ہے۔ اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب بھی وہ مدینے میں جگہ موجود ہے جہاں پر ابھی 7 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہ ایریا بھی معین و مشخص ہے کہ جو ہے جہاں پر یہ خندق کھودی گئی تھی۔ اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ خندق تھوڑی مدینے سے فاصلے پر تھی، مسجد نبوی پر، اور جو ہے بی فاطمہ الزہرا اور مسلمانوں کی دوسری خواتین مجاہدین کے لیے کھانا پکا کر کے یہاں لاتی تھیں اور یہاں وہ آ کر ٹھہرتی تھیں۔ اسی وجہ سے وہاں 7 مسجدیں مختلف ناموں میں سے، جن میں سے ایک مسجد ہے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر بھی ایک صلوات پڑھنا۔